السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ کل کی طرح آج بھی یہ بتا دوں کہ بھائی انفارچونیٹلی آج کی ایپیسوڈ بھی PG-18 ہی کنسیڈر کی جائے۔ نابالغان یا وہ بالغ جو ذہنی طور پر ابھی نابالغ ہیں وہ اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کا رسک نہ لیں، ورنہ نتائج کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہرگز نہ ہوگی۔ لو بھائی، یہ اب تصویریں دیکھو اور اشش کرتے چلے جاؤ، قرب قیامت کی نشانیاں جو ہے وہ کچھ اور واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ انفارچونیٹلی جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، لیکن ایپیسوڈ کرنے کے لیے مجھے خود ایک ملا نے اکسایا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ملا نما نے، اور اس نے مجھے کہا ہے کہ حضور اس پر بات کرنا لازم ہے، تو چلیے میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں۔ جناب حریم شاہ، انہوں نے اپنے آپ کو پاک دامن ٹھہرا دیا ہے۔ چلانا بھیا وہ چڈی بنیان میں حریم شاہ کی وہ تصویریں، جی یہ جو چڈی اب کیا وہ بولتے ہیں اس کو، اس میں یہ جو انفارچونیٹلی میں دل پہ پتھر رکھ کر کے ان کی چڈی بنیان والی تصویریں جاری فرما رہا ہوں۔ یہ تصویریں میں نے ان کے گھر میں چھپ کر کے نہیں کھینچی، یہ تصویریں انہوں نے کھینچی بھی خود ہیں، اور اس کی پبلسٹی کی ذمہ داری بھی انہوں نے کمپنی سے خود ہی لے رکھی ہے۔ ان تصویروں میں ایک طرف تو یہ اپنے عورتوں سے شوق فرماتے ہوئے اپنے لیزبین ہونے کا اعلان فرما رہی ہیں، ان سے چمہ چاٹی فرما کر کے اور ان سے اپنی عقیدت کا اظہار فرما رہی ہیں، اور دوسری طرف ان تصویروں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ یہ عورتوں کی ہی نہیں، یہ مردوں کی بھی شوقین ہے۔ دیکھیے کس قدر رضا اور رغبت سے یہ مردوں سے بوس و کنار فرما رہی ہیں۔ اور یہ جو ننگی تصویریں اس بیچ میں آپ کہیں دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم نے کوشش کی ہے بلر کرنے کی یا ان کے مقامات مخصوصہ کو ڈھانپنے کی، جس میں ہم قطعی طور پہ ظاہر ہے کہ ناکام ہی رہیں گے، تو یہ تصویریں بھی انہوں نے خود ہی کھنچوائی ہیں۔ جناب ان تصاویر کے جاری ہونے کے باوجود بھی پرکیف خبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک دامن ٹھہرایا ہے حریم شاہ نے۔ کہتی ہیں پاکستان میں اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہوتا اور اختیار مجھے ملتا تو الزامات لگانے والوں کو کوڑے لگاتی۔ اللہ، آپ تو کوڑے لگا رہی ہیں میڈم، لیکن جو آپ کو لگایا گیا آپ نے وہ نہیں بتایا۔ اسی سے ملتا جلتا ہم قافیہ لفظ ہے، اور پتہ نہیں کتنی بار لگایا جا چکا ہے۔ آپ سوچیں، یہ اڈلٹ کانٹینٹ ہے، لیکن کیا کروں، کبھی عورتوں سے پپی، کبھی مردوں کو پپی، کبھی مردوں کو چمے، کبھی عورتوں کو چمے، مطلب چمے پہ چمے، مطلب یہ جمعے کے جمعے کیا ہو رہا ہے؟ آپ سوچیں، بڑے معاملات ہیں۔ اللہ کی پناہ، توبہ استغفار۔ کہتی ہیں ایک پاک باز عورت پر تہمت لگانا سخت گناہ ہے، اور وہ پاک باز عورت اگر چڈی بنیان میں خود اپنی تصویریں کھینچ کر کے وائرل کروائے، وہ پاک باز عورت نہاتے ہوئے برش کرتے ہوئے خود اپنی جنازے جیسی تصویریں وائرل کروا دے، تو اس حرامزادی پر، جو پاک باز تو ہرگز نہیں کہی جا سکتی میری ناقص معلومات کے مطابق، اس پر کتنے درے مارے جانے چاہیے ذرا یہ بتائیں گی آپ اور پاک باز؟ اگر آپ پاک باز ہیں تو خدائے واحد کی عزت اور آبرو کی قسم، سنی لیون کی تو جو ہے نا وہ آپ سوچیں، اس کی تو پرستش کی جانی چاہیے۔ نہ جانے کتنے مردوں کو بھگتایا ہے اس نے، نہ جانے کتنے مردوں کی تسکین فرما چکی ہیں محترمہ۔ ٹوری بلیک، ایشلن بروک، دور جاہلیت کے تمام نام مجھے یاد آ رہے ہیں۔ مطلب کوئی خدا کا خوف کرو یار۔ کہتی ہیں اللہ کی ذات سے ڈرو، اللہ ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر دے گا، ظالم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ وہ تو عمران خان کا حال دیکھ کے ہم کو پتا چل رہا ہے، وہ تو باجوہ جب ذلیل ہوا تو ہمیں پتا چل گیا۔ فیض حمید کو وہ ادننگی حالت میں ڈی جی ISI ہوتے ہوئے جب ڈنڈا ڈولی کر کے یہ ISI والے لے گئے تھے علاج کروانے کے لیے، جب ان کی جانگ پہ گولی ماری تھی ان کے گھر کے ایک فرد نے، تب ہم نے پتا چل گیا تھا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیست و نابود کر کے ہی رہتا ہے۔ آپ ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ کہتی ہیں کہ اس وقت فلسطین کی اگر ہم ٹرینڈ چلائیں تو ہمیں کچھ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ فلسطین کی آزادی کا ٹھیکہ آپ نے اٹھایا۔ آپ شیخ یاسین کی پوتی ہیں، آپ خالد مشال کی نواسی ہیں، آپ اسماعیل ہانیہ کی پڑوسن ہیں یا ان کی پھپھو ہیں؟ مطلب کون ہیں آپ کا فلسطین سے کیا لینا دینا؟ آپ تو اپنے جسم کی ادننگے یا پورے ننگے نمائش کر کے پیسہ کمانے والی ایک فاحشہ ہے۔ مطلب اس میں دو رائے کیا ہے؟ آپ اگر پاک باز ہیں تو پھر بشرا بیوی بھی پاک باز ہے، اگر آپ پاک باز ہیں تو پھر ٹوری بلیک نے کیا قصور کیا ہے بھیا؟ وہ ڈبل شفٹوں میں چل رہی ہے۔ مطلب اس سے کیا ہوتا ہے بھیا؟ کوئی خدا کا خوف کرو۔ اللہ
یہ تصاویر بھیا ذرا ایک بار پھر چلا دینا. یہ پاک باز عورت ہونے کا جو دعویٰ فرما رہی ہیں, ان کا کہنا تھا کہ ہم بے حیائی کی تشہیر کر رہے ہیں. تیری ماں کا بے حیائی ماروں. یہ تصویریں آپ کو گن پوائنٹ پہ سلطانہ ڈاکو نے کھنچوائی تھیں. یہ ننگے ہو کر کے جو اپنی تصویریں آپ نے وائرل کی ہیں, یہ عورتوں کی چمیاں مردوں کی پپیاں لیتے ہوئے جو آپ نے یہ جو فحاشی پھیلائی تھی, یہ آپ بے حیائی نہیں پھیلا رہی تھیں, یہ آپ دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کا کام کر رہی تھیں. بھائی تیری ذات کا پاگل ماروں کون ہے؟ کوئی خدا کا خوف کر بھائی. اللہ اف. ایک اور خبر ہے بھیا, قیامت آ رہی ہے تو پوری طرح سے آنے دو. نورا فتیحی بھی نمازی پرہیزگار نکلی. ہاں بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے بھائی. جب وہ کیا نام ہے اس فاحشہ کا, راکھی ساونت, جب وہ مسلمان ہونے کی دعوے دار ہو سکتی ہے, جب وہ مسجد نبوی میں جا کر کے اور روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کے اور اپنی تصاویر کھنچوا سکتی ہے, واپس آ کر کے وہ پھر وہی فحاشی کے اور یعنی کہ وہ سب کام ایسے ہی برضا اور رغبت کرتی ہے جیسے پہلے کیا کرتی تھی, تو نورا فتحی نے کیا بگاڑا بھائی کسی کا؟ کون ہوتے ہیں ہم اس پر بات کرنے والے؟ لیکن نورا فتحی نے ہمیں کھانے کمانے کا پورا موقع دیا. انہوں نے فرمایا کہ بالغ ہوتے ہی روزے رکھنا شروع کیے. آپ اندازاً بتا سکتی ہیں کہ کتنے سال کی عمر میں آپ بالغ ہو گئی تھیں, اور خود سے ہوئی تھیں یا مطلب معاملات تھے؟ آپ سمجھیں. کہتی ہیں پابندی سے نماز پڑھتی ہوں. اوہو, میں نے تو سنا تھا نماز فحاشی اور برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. یہ کون سی نماز ہے بھیا؟ مطلب آپ عورتوں کی حاجی ایوب آفریدی ہیں, وہ منشیات کا بدنام زمانہ اسمگلر. یہاں تو لوگ اعتکاف کرنے جاتے ہیں مسجدوں میں اور لونڈوں کا ریپ کر دیتے ہیں. آپ سوچیں, مطلب اس میں, اس ملا میں, وہ جعلی ملا میں, وہ جنسی درندے میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ کیا کہتی ہیں ذرا سنیے. 14 برس کی عمر سے پابندی سے روزہ رکھتی ہوں اور نماز بھی ادا کرتی ہوں. فرماتی ہیں روزے کسی کام سے نہیں روکتے. روزے کی حالت میں ہر شخص اپنے تمام کام اور ملازمت بھی سر انجام دے سکتا ہے. اچھا, اگر کسی کا کام بار میں ڈانسر ہو تو کیا وہ بھی روزے کی حالت میں تاتھیا کر سکتا ہے, جیسے کہ آپ اپنے کولوں کو مٹکا مٹکا کر کے اور روزی کماتی ہیں مراکش سے نکل کر کے اور آپ انڈیا تک جا پہنچی؟ روزے کی حالت میں تاتا تھیا کرنا, اپنے جسم کے اعضاء کی نمود و نمائش کرنا, کس حرام زادے مولوی نے جو ہے وہ اس کی اجازت دی ہے؟ اس کا کوئی فتویٰ وغیرہ آپ نے کسی سے لیا ہے؟ ہو سکتا ہے طارق مسعود جیسا کوئی ملعون نفس پرست جنسی درندہ, کوئی پاکھنڈی, یہ اپنا زمینوں پہ قبضہ کرنے والے ملا کوئی آپ کو ٹگر گئے ہوں. مطلب ملاؤں پہ تو باقاعدہ میں خار کھائے بیٹھا ہوں, چاہے وہ ادھر والے ہوں یا ادھر والے, یعنی سنی ہو یا شیعہ, ان کے شیعوں کے حوالے سے ہو یا سنیوں کے حوالے سے, سب کے حوالے سے, سب کے حوالے سے میرے پاس زبردست قسم کا مواد موجود ہے. اور میں تو یقین کرنا, میں تو بس یوں کہتے ہیں نا کہ ایک گو کے انتظار میں ہوں اور میں پیل دوں گا. خدا کا خوف کرو. کہتی ہیں روزے کی حالت میں اپنی تمام مصروفیات جاری رکھتی ہیں. اپنی تمام مصروفیات, یہ تمام انورٹڈ کاماز میں تو نہیں ہے خاتون, یہ تمام مصروفیات کا اگر آپ احاطہ کریں گی تو کیا ہوگا؟ مطلب بیلے ڈانس, کتھک ڈانس, اور کون سا ہوتا ہے یار وہ, اور پتہ نہیں کون کون سا ڈانس ہوتا ہے, کیا یہ سب بھی روزے میں جائز ہوتا ہے؟ انہوں نے مثال دی کہ نماز ایسے کہ جیسے کوئی بھی شخص خود کو پرسکون رکھنے کے لیے مراقبہ کرتا ہے یا ایکسرسائز کرتا ہے. اب آپ بتائیے, مطلب جب نماز آپ ایکسرسائز سمجھ کر کے پڑھیں گے تو پھر آپ فضل الرحمان جیسے ہی بنیں گے نا. مطلب مدرسہ قائم کیے جاؤ, زمینیں قبضہ کیے جاؤ, پرمٹ لیے جاؤ, حرام کھائے جاؤ, اللہ کا نام لیے جاؤ, اسلام کا نام لیے جاؤ, حماس والوں سے ملاقات کیے جاؤ, دین دھرم کے ٹھیکیدار بنے جاؤ, اور یہ کورنگی والوں کی طرح سے, مطلب آپ سمجھیں, مطلب ابھی میرے منہ سے نکلتے رہ گئی. اس وقت جب میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں میرے پاس کئی کروڑ روپے کی دہاڑی موجود ہے. اس وقت بھی کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ اس کے خلاف موجود ہے مواد, یہ اس کے خلاف موجود ہے مواد, یہ اس کے خلاف موجود ہے, اور مجھے تو کوئی آر بھی نہیں ہے, میں تو ڈراتا تو ہوں نہیں, ڈر والا بٹن ہی اپنا آف ہے. لیکن جن لوگوں کے حوالے سے وہ سارے ثبوت اور شواہد میرے پاس موجود ہیں, اگر ان کے اوپر میں بات کرنے آ گیا تو یہاں منہ دکھانے کے لیے کوئی نہیں بچے گا. ایسے جید اور مستند نام ہے, اللہ کی پناہ. تو پھر ٹھیک کہہ رہی ہے نا یہ کہ نماز بھی ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ مراقبہ کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں. پھر یہ صحیح کہہ رہی ہے کہ بھائی نماز میں 14 برس کی عمر سے پڑھ رہی تھی,
تو کیا ہوا میں نے 14 برس کی عمر سے لے کر کے اور ابھی تک نماز کو سمجھا ہی نہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. آن اے سیریس نوٹ بس یہی حال رہ گیا اب ہم مسلمانوں کا کہ جس کی وجہ سے عالم اسلام کی زبوں حالی یہاں تک آ گئی ہے. بس یہی حال ہے کچھ سعودی عرب میں بھی کہ جہاں مسجد نبوی کے باہر وہ پلید ہندوؤں کو، وہ پلید عورت بی جے پی کی جو ہے وہ سمرتی ایرانی، وہ پیشاب پینے والے، وہ جا کر کے اور تصویریں کھنچوا کر کے آ گئے. مطلب سعودی عرب میں زبردست قسم کا جو ہے وہ کانسرٹس ہو رہے ہیں. اسلام کیا حلال شراب کے بار کھل گئے. یہ ماڈریٹ اسلام کی شکلیں ہیں جناب. اور یہ ہیں وہ ماڈرن مسلمان، حریم شاہ اور نورا فتحی جیسے، جو خود ننگے ہو کر کے ناچے مگر کہتے ہیں ہم باوضو ہیں، جو لوگوں کی جنسی ہوس اور تسکین کا سامان تو کرتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ ہم نماز اور روزے کی پابندی بھی کرتے ہیں. ابے اس نماز کا کیا فائدہ؟ اس نماز کا کیا فائدہ کہ جو تجھے بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کے برے کاموں سے نہیں روکتی؟ یار کوئی خدا کا خوف کرو، یار کوئی خدا کا خوف کرو. اپنے پر نہیں تو کم از کم دین اسلام کے اس نام پر ہی رحم کر دو کہ جو تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیا کہتے ہوں گے لوگ، کیا سوچتے ہوں گے تمہارے بارے میں تمہیں دیکھ کر کے کہ اگر مسلمان ایسا ہے تو دین اسلام بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا پھر. اللہ کی پناہ، توبہ استغفار، توبہ استغفار. یا اللہ تعالی ہمیں نورا فتحی اور حریم شاہ کے اسلام سے محفوظ رکھ اور ہمیں اس اسلام پہ قائم فرما دے جو تو نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا تھا. جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ.